أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس مسافر کے روزوں کے احکام۔ جس مسافر کے لیے سفر میں 4 رکعتی نماز کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہو، مثلاً وہ شخص جس کا پیشہ ہی سفر ہو یا جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو تو ضروری ہے کہ سفر میں روزہ رکھے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا جب ہماری نماز قصر ہوتی ہے تو ہم لوگ قصر نماز ہو تو پھر روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ احکام ہیں جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے۔ یہی حکم ہر سفر کا ہے بجز اس سفر کے جو حج، عمرہ یا کسی ضروری کام کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ روزے سے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھنا ہو تو پھر ہم کوئی سفر کریں تو پھر آپ پہ پھر یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہے، کوئی ضروری کام ہے، پھر سفر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کا بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے، قضا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل چھوٹ جائے گا، بلکہ قضا ہوگی۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہو تو اگر وہ روزہ اجارے یا اجارے کی مانند کسی وجہ سے واجب ہوا ہو یا اعتکاف کے دنوں میں سے تیسرا دن ہو تو اس دن سفر نہیں کر سکتا، اور اگر سفر میں ہو اور اس کے لیے ٹھہرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ 10 دن ایک جگہ قیام کرنے کی نیت کرے اور اس دن روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس دن کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اس دن سفر کرنا جائز ہے اور قیام کی نیت کرنا واجب نہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جب تک سفر کرنے کے لیے مجبور نہ ہو سفر نہ کرے۔ اگر سفر میں ہو تو قیام کرنے کی نیت کرے، لیکن اگر یہ روزہ قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ سفر نہ کرے، اور اگر سفر میں ہو تو 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ شکیں ساری بتائی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان نے کسی اجارے کا یا اجارے کی مانند کوئی روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ سفر نہ کرے، لیکن اگر وہ سفر پھر بھی بہت مجبوریاں کرتا ہے تو پھر کہیں پر 10 دن قیام کر لے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتکاف کا جیسے تیسرا دن ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر ٹھہرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ میں کہ اگر منت کا روزہ ہے تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن اور وہاں پر کسی پر ٹھہرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ نہ کریں سفر، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں، تیسرے میں ہے عہد یا قسم کی وجہ سے کوئی روزہ واجب ہو گیا تھا تو پھر اس کے لیے بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہ ہے کہ سفر نہ کرے، اور اگر سفر کر رہا ہے تو پھر کہیں پر ٹھہر جائے، 10 دن کے لیے قیام کر لے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے تو وہ شخص سفر میں ایسا منتی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر منت مانے کے سفر کے دوران ایک مخصوص دن روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ وہ روزہ سفر میں رکھے۔ نیز اگر منت مانے کے سفر میں ہو یا نہ ہو ایک مخصوص دن کا روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ اگرچہ سفر میں ہو تب بھی روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اصلا مستحب روزہ تھا، اس کی منت مانگی تھی کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، تو پھر وہ کوئی دن معین نہیں کرتا تو پھر ضروری ہے کہ سفر نہ کرے اور روزہ رکھ لے، ایسے دن روزہ رکھے جس میں سفر نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ معین نہیں کرتا تو اور کہتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے سفر کروں گا یا اس کی منت ہی یہ ہوتی ہے تو پھر اس طرح کرے گا، یعنی سفر میں وہ روزہ رکھے گا۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر یہی نہیں معین کرتا، وہ کہتا ہے کہ چاہے میں سفر میں ہوں یا نہ ہوں، کچھ بھی ہو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ منت پوری کرنا ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مسافر طلب حاجت کے لیے 3 دن مدینہ طیبہ میں مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، اور احوط یہ ہے کہ وہ 3 دن وہ جمعرات اور جمعہ ہوں۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں مسافر طلب حاجت یعنی کوئی بھی اپنی مراد پوری کرنے کے لیے، کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی روزہ اگر اس نے 3 دن کا رکھنا ہو تو وہ یہ 3 دن زیادہ بہتر ہے کہ وہ جمعرات اور جمعے کا رکھے۔
پھر کہنا ہے کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہنا ہے کہ کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے یا یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہوتا ہے اور سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، اور اس صورت میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ظہر کے بعد وہ کوئی سفر کر رہے ہیں تو پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے، وہ اپنا روزہ پورا کرے گا، اور اگر ظہر سے پہلے سفر کریں تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، خصوصاً جب رات ہی سے اس کا ارادہ سفر کا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، خصوصاً جب رات ہی سے اس کا ارادہ ہو۔ اب ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم صبح جائیں مثلاً لاہور جائیں گے یا کہیں پہ بھی جائیں گے تو اگر اس کا ارادہ رات سے ہی تھا اور وہ ظہر سے پہلے سفر کے لیے نکل گیا تھا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہو، ورنہ اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی نیت کر لیں کہ بھائی ہم نے صبح جانا تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ جب تک آپ حد ترخص تک نہیں پہنچ جاتے، یعنی ایک حد جو بیان کی گئی ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے، تب تک جو ہے آپ اپنا روزہ نہیں توڑیں گے، اور اگر آپ توڑ لیتے ہیں تو پھر آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اگر مسافر رمضان میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے، اور اس صورت میں اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ قضا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والے مسئلے ہیں جو ہمیں عام روٹین میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اگر کوئی اور بھی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لینا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس دن کا روزہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کریں۔ اگر مسافر اور وہ شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے رمضان میں دن